ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا انوار صاحب، ناظرین تعلیمات اور فعال شخصیت محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب اور کئی علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میرے ایسے بھی علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں جو میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں۔ میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ محترم مولانا محمد معروف قاسمی کی وساطت سے اور ذریعہ بن گئے وہ۔ بہرحال مجھے یہاں آ کر بے انتہا خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ یہاں کے مدارس بھی دیکھے، دنتور کا مدرسہ کل اتفاق سے وہاں بس گزرتے ہوئے نماز پڑھی، بہت خوشی ہوئی۔ میرے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ اس طرح کے مدارس ہوں گے اور یہاں کے علماء اس طرح کام کر رہے ہیں۔ میں وہاں دیوبند میں پڑھنے والے طلباء سے وقتاً فوقتاً بیکانیر اور اطراف بیکانیر کی کارگزاری سنتا تھا، لیکن جب قریب سے دیکھا اور آنے کا یہ موقع اللہ نے فرمایا تو دیکھ کر میری طبیعت کے اندر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء، یہ اساتذہ بہت قیمتی جماعت ہے۔ اس وقت کے یہ اپنے وقت کے اپنے اپنے علاقے کے یہ ولی ہے، مقتدا ہے، اور یہ سب تعلم دیوبند کا فیض ہے۔ 1857 کے اندر دہلی میں ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی اس زمانے کے اندر، اور اس کے اندر بڑے بڑے ہندوستان کے اور خاص طور پر عیسائی دانشور جمع ہوئے، اور اس گھنٹوں کی بحث کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ انگریز کو ہندوستان میں آئے ہوئے تقریباً 1 صدی پوری ہونے والی ہے، اور اب تک ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں سارے عیسائی تھے، بڑے بڑے دانشور، ان کے پادری۔ مشن کیا تھا؟ متحدہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ایمان سے اور اسلام سے نکال کر اور ان کو عیسائی بنا دینا۔ عیسائی مشنری بہت زوروں پر تھی، ہر سال بجٹ پاس ہوتا تھا ہندوستان کے لیے برطانیہ سے کہ وہاں کام کرے۔ بڑے بڑے ماہر مبلغ چھوڑے گئے ہندوستان میں جنہوں نے کوششیں کی، لیکن جب 1 صدی پوری ہونے والی تھی اس وقت جائزہ لیا اور اس کے اندر بحث ہوئی کہ اب تک کامیابی کیوں نہیں ملی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بنا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اتنا بجٹ خرچ ہو چکا ہے سال ہر سال سے۔ تو ایک بہت بڑا دانشور کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب ہے، میں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے اور میں نے پورے ملک، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پورا ایک ملک تھا، میں نے سروے کیا اور اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ کیا دیکھا، کیا جواب ہے اور کیا حل ہے؟ اس نے کہا جواب تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان والے بستے ہیں وہ اپنی مسجد تعمیر کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت خانہ اور مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اور جہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں وہاں مکتب کا قیام بھی اور مدرسے کا قیام بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اور جب تک یہ مدارس
یہ مکاتب آباد رہیں گے، علماء تیار ہوتے رہیں گے، حافظ قرآن تیار ہوں گے، محدثین تیار ہوں گے، مفتی تیار ہوں گے، قاضی تیار ہوتے رہیں گے، مسجد کے ممبر و محراب اسی طرح اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے آباد رہیں گے۔ نظام ہے اسلام کا کہ ہر جمعے کے دن تمام لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے وقت کا حافظ، عالم، مفتی جو دین کا مبلغ ہے وہ جمعے کے دن ان کو دین کی باتیں سناتے ہیں، ان کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حل ایک ہی ہے، یہ کارخانے جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، یہ فیکٹریاں، یہ مدارس، مکاتب جہاں پر مولوی، علماء، حافظ تیار ہوتے ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے 1857 کے بعد جو ہندوستان کے اندر جو دور آیا ہے بہت خطرناک ایک داستان ہے اور بڑی تاریخ ہے اس کی۔ ہزاروں علماء شہید کیے، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی یا مفتی کی یا حافظ کی لاش معلق نہ۔ منشا کیا تھا؟ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ منشا یہ تھا کہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور اپنے بچوں کو عالم، حافظ، مفتی نہ بنائیں، اس حلیے کے اندر پیدا نہ کریں۔ 3 لاکھ سے زائد قرآن شریف کے نسخے جلائے گئے۔ مکتب میں پڑھانے والے امام صاحب اور میاں جی کے سامنے سے قرآن کریم کے نسخے لے کر سپارے اور قائدوں کے اندر آگ لگا دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے اس میں آگ تو لگا دی ہے، لیکن ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن شریف کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے لی ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے چاہے قرآن کریم سن لیں۔ رب ذوالجلال نے ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ کر دیا، آپ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں کوشش ہوئی لیکن یہ کوشش ناکام ہی رہی۔ چند علماء گنے چنے رہ گئے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1866 کے اندر ان چند علماء نے مل کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ایک تحریک چلائی کہ مدارس آباد کیے جائیں، اپنے بچوں کو عالم، حافظ بنائیں، نسلوں کے اندر دین زندہ کیسے رہے، دین کی حفاظت کیسے ہو، اس کی تیاری۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی محنت کی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، مجھے 5، 10، 15 منٹ بات کرنی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ موجودہ ہندوستان کے اندر جو مدارس ہیں اور ہمارے علماء نے جو محنت کی ہے، پورے ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے بڑے بڑے مدارس وہ تقریباً 17,000 سے زائد ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، یہ لاکھوں کی تعداد ہے۔ بزرگوں نے ایسی محنت کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں، آسام سے لے کر کے منی پور اور کشمیر اور پورے ملک کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں، اس علاقے میں آ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے۔ مولانا واحد بخش صاحب کے بارے میں سنا اور یہاں کے پرانے بزرگوں نے جو قربانیاں دے کر کے مکاتب کو اور مدارس کو آباد کیا ہے۔ اہل اسلام نے، مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہر موقع پر علماء کا ساتھ دے کر اتنے خوبصورت مدارس جو بنائے ہیں، اور بے سر و سامانے کے عالم میں ان علماء نے، ان مولویوں نے جو قربانی دی ہے، اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ کئی سال پہلے کا سروے ہے، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان میں۔ پوری دنیا کے اندر سعودی عرب، دبئی، قطر، کئی عربی ملکوں کے اندر قرآن کریم کی تراویح سنانے کے لیے ہندوستان سے ہزاروں حافظ جاتے ہیں، وہاں کی مساجد میں امامت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تراویح سناتے ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء کی، ان اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گورنمنٹ نے جتنی بدلتی گئی حکومتیں اپنے اس صوبے کے اندر بھی کوششیں کی ہے، جہاں 5 مکان ہیں، 10 ڈھانیاں ہیں، وہاں اسکول قائم کیے ہیں، لیکن اس کا معیار، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں بھی 5-10 ڈھانیاں ہیں، 5-10 مکان ہیں، وہاں پر ان بزرگوں نے، ان علماء نے محنت کر کے وہاں پر مکاتب قائم کیے ہیں، گھر گھر میں قرآن شریف پہنچا دیا۔ شاید ہی کوئی گھر اس زمانے میں ایسا رہا ہو جہاں پر بچے قرآن شریف یا مکتب سپارہ نہ پڑھنے والا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑی قربانی ہے، ایک طرف تو یہ علماء کی قربانی اور ایک طرف ایک چلتا پھرتا بہترین مدرسہ قائم کیا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ جماعت کی شکل میں ایک ایسا چلتا پھرتا مدرسہ قائم کیا ہے جس کے داخلے ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ جوان ہیں، ادھیڑ عمر والے ہیں، بوڑھے ہیں، اربوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا ہے، اپنی نمازیں درست کی ہیں، اور پھر جماعتوں میں جا کر جو ان کے اندر تبدیلی آئی ہے انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس چلتے پھرتے مدرسے کا فیض نہ پہنچا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تاریخ بھی بڑی ہے، ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے صرف کارگزاریاں سن کر۔ الحمدللہ ایک طرف ہی کام بھی ہوا ہے، بے شک لا رہے کوئی اس میں ایسی خلاف حقیقت بات نہیں، بہت کام ہوا ہے۔ بزرگوں نے ہر طرح سے محنت کی ہے اور ایمان والوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میں ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کام باقی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دین کی اشاعت کے لیے جو مدارس، مکاتب، جماعت، جمعیت جو محنت کر رہے ہیں، جو اس کی رفتار ہے بد امنی پھیلانے کے لیے اور ماحول کو خراب کرنے کے لیے اور خلاف سنت اور اس طرح کی سوچ فکر بددینی کی طرف جو رفتار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کو اور کرنا ہے، مدارس کی محنت کو بڑھانا ہے، ان مدارس کی آبیاری کرنی ہے، جماعتوں کے ساتھ لگنا ہے، اہل علم کو بھی لگنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر پورا قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے، اور بہت قلیل مدت کے اندر پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد تعمیر ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ مسجد تو تعمیر ہو رہی ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنن ہے، کیا فرائض ہیں، حقوق کیا ہے، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک، بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک کیا طریقہ ہے، کیا سنتیں ہیں، شریعت کے کیا کیا قوانین ہیں، یہ ہمیں علم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اور آپ نے مسجد نبی شریف کے پاس میں اپنے حجر شریف کے سامنے ایک چبوترا قائم فرمایا، جیسی چوکی بنی ہوئی ہے چوکی آپ نے بنائی، ایک چبوترا بنایا، اس پر چھپر ڈال دیا۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہاں تعلیم دی اور تربیت کی، اور پھر ترقی ہوتی گئی۔ آج ہماری یہ جو مدارس اور مکاتب ہیں الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے آج مدارس یہاں تک پہنچے ہیں، اسی صفہ کا پیغام یہاں تک پہنچا ہے الحمدللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جرنیل نے خط لکھا کہ حضرت ہماری فوجیں خالی ہیں، اس وقت کوئی کام نہیں ہے، ہمیں آپ حکم فرمائیں
کیا کریں ہم؟ واپس فوجوں کو بھیج دیں یا کوئی عمل بتائیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، اس میں لکھا کہ فوج میں جو بھی ہیں ان کو کہیں قرآن شریف یاد کرنے میں لگ جائیں۔ فوج میں جوان تھے، ادھیڑ عمر والے تھے، صحابہ، تابعین، تاریخ شاہد ہے کہ اس پرچے کے، اس پیغام کے پہنچنے کے بعد 10,000 نے قرآن شریف یاد کیا، 10,000 نے قرآن شریف یاد کیا۔ انقلاب آیا ہے، کئی مساجد تعمیر ہوئی، ہر مسجد کے اندر مکتب اور مدرسے کا قیام تھا۔ الحمدللہ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر لی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کو عرض کر کے میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات مختصری کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من حافظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبۃ فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا، اور یہ بات میں عرب کو عرض کر دوں، اس ایمان والے کی کامیابی کا راز دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے۔ آپ کی سنت اور آپ کی شریعت سے ہٹ کر کامیابی نہیں مل سکتی، سکون اور قرار نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 4 بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ نمبر 1 المحبۃ فی قلوب البررہ، میری سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو لوگ متقی، پرہیزگار، اولیاء اللہ ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اللہ والے محبت کرتے ہیں۔ دوسری نعمت والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دنیا کے اندر جو لوگ فاسق اور فاجر، ظالم اور بدمعاش قسم کے ہیں ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ ڈالتے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ مرعوب ہوں گے، یہ ایمانی طاقت ہوگا۔ اور تیسری نعمت وسعت فی الرزق، اللہ رب العالمین رزق اور روزی میں اتنی وسعت پیدا فرمائیں گے کہ دنیا کے سارے کام آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پورے ہوتے چلے جائیں گے، کبھی بھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی نعمت الثقۃ فی الدین او کما قال علیہ السلام، اللہ رب العالمین دین کے اندر پختگی عطا فرمائیں گے، مضبوطی اور ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ حالات چاہے کیسے بھی آئیں لیکن ثابت قدم رہے۔ یہاں رائے پور دیوبند سے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک بڑے اللہ والے بزرگ، ایک جلالی شخصیت کی انتقال ہو گیا چند سال پہلے۔ ہم چند علماء ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے بات آئی، کافی دیر ہم لوگ بیٹھے، بہت سارے سوالات ان سے ہوئے اور بڑی قیمتی باتیں بتلائیں، اور انہوں نے بار بار یہی کہا کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ انہوں نے ہمیں دودھ پیش کیا، کچھ مشروبات، اور کہا اس برتن کو چاٹے اچھی طرح سے۔ ہم لوگوں نے برتن کو چاٹا، کہنے لگے کہ آپ مدارس میں بتاتے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک لقمہ یا چند دانے ہوتے ہیں جو رحمت اور برکت والے ہوتے ہیں، وہی انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ شیطان نیچے گروا دیتا ہے۔ آپ طلبہ کو بتائیں کہ برتن میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا کھانا اس کو کھانا ہے، اور برتن کو چاٹ کر کھائیں، اچھی طرح سے چاٹ کر کھائیں۔ ایک ایک سنت کے اندر حکمتیں ہیں، راز ہیں، اور سنت کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ کسی نے تعارف کرا دیا کہ یہ مظاہر کے فارغ ہیں، یہ گنگوں کے فارغ ہیں، یہ ندوے کے فارغ ہیں، میرا نمبر آیا کہ لگی دیوبند سے فارغ ہیں۔ اس جلالی بزرگ شخصیت نے چھڑی رکھی ہوئی تھی اور کھینچ کر میری طرف اٹھائی اور کہہ لگے کیا ہوتا ہے فارغ؟ اب میں چپ ہو گیا، فارغ کیا ہوتا ہے فارغ؟ اور چھڑی اتنی زور سے کھینچ کر اٹھائی، میں سمجھا شاید آج قبر سیدھی کر دیں گے۔ فرمانے لگے مدینہ شریف سے فارغ، دیوبند سے فارغ، ندوے سے فارغ، کوئی فارغ نہیں ہے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو کوئی فارغ نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی فارغ نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، مدارس کی بھی، مکاتب کی، جماعت کی بھی، اور اپنے ایمان کو سنوارنا ہے۔ آپ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے علماء اساتذہ نے
بچوں کے پروگرام کو سنا اور میں نے بھی کافی پروگرام سنا ہے، میرا دل بہت خوش ہوا، کئی تقریریں بھی سنی ہیں اور کئی نظمیں نعتیں بھی اور مکالمہ بھی بہت بہترین، قابل مبارکباد ہی بچے، ان کے والدین جن کے یہ بچے ہیں سب خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر گھر میں حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے، ہر گھر کے اندر محدث اور فقیہ پیدا فرمائے، دین کے داعی اور دین کے محافظ پیدا فرمائے، لیکن اس سے زیادہ کہیں قابل مبارکباد کے لائق ان کے اساتذہ کرام ہیں، جن اساتذہ کرام نے ان کے ساتھ محنت کی ہے، ان معصوم بچوں نے جو تقریریں پیش کی ہیں، مائک پر کھڑے ہو کر کے چند لوگوں کے سامنے اعلان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پاؤں کے اندر کب کبھی تاری ہو جاتی ہیں، ان کے اساتذہ کامل ہیں، لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معصوم بچوں کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ایسی محنت کی ہے، اللہ رب العالمین اپنے شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے مکاتب اور مدارس کو آباد کرنا ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم اسکولوں میں بچوں کو تعلیم نہ دیں؟ دنیاوی تعلیم، انگریزی تعلیم ہے، ہندی ہے، سنسکرت کی زبان بھی ہو سکتی ہے، زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کیا بچوں کو تعلیم نہ دیں؟ کیا خلاف شریعت ہے یہ؟ ایسا ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہمارے بزرگان دین علماء بڑی اس بارے میں فکر کرتے ہیں، ان مدرسوں کے اندر اسکول کا بھی نظام ہے، انگریزی تعلیم کا بھی، کمپیوٹر کا بھی نظام ہے، اور یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے، اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے صحابہ، ایک زبان جاننے والے کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا زیادہ بہتر ہے، اور 2 کے مقابلے میں 3 زبان جاننے والا، اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے ہے کوئی عبرانی زبان جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی سریانی زبان کو جاننے والا؟ ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا ہے کوئی؟ مجھے ملک فارس کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے فارسی بھی آتی ہے۔ آپ نے شاباشی دی ہے اور کئی زبانیں سیکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے، لیکن جو بھی زبان سیکھے اور مدارس میں سکھائی جاتی ہے، نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعہ بھی ہم دین کی اشاعت کریں گے، ہم امن کا پیغام عام کریں گے، انسانیت کا پیغام ہم عام کریں گے، اور ہم دین کے مطابق، شریعت کے مطابق بات اور بتائیں گے انسانوں کو۔ اگر یہ نیت ہو، خواہ وہ انگریزی ہو، خواہ وہ سنسکرت کی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ اتنی بڑی بشارت صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے بھی، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک جو قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں گے، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، ان تمام کے لیے بشارت ہے۔ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ایک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 70 قیدی بنا کر لائے گئے۔ بہت تفصیلی بات ہے، چند جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے، جنگ بدر کا موقع ہے یہ، آپ نے مشورہ لیا، یہ وہ لوگ ہمارے سامنے جنہوں نے ہمیں مکہ المکرمہ میں سکون سے نہیں رہنے دیا ہے، آج ہم مدینہ شریف میں آ گئے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے، یہاں بھی پیچھا کیا ہے، اور ان کے عزائم اس طرح کے تھے، لیکن آج یہ قیدی ہونے کی صورت میں ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہر ایک نے رائے دی، سخت سے سخت رائے بھی آئی، اور سب سے ہلکی رائے جو آئی وہ یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور ان سے پیسے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ایسا عظیم فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ کیسی آپ کو فکر تھی ہمارے اور آپ کے بارے میں، اور قیامت تک کی ایمان والوں کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے اس نازک اور عظیم موڑ پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یہ بھی نہیں، یہ رائے بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، خواہ وہ عربی ہو، اور قیدی سارے ایمان والے نہیں تھے، ایک بھی ایمان والا نہیں تھا، فرمایا ان قیدیوں کے اندر جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو،
خواہ وہ عربی ہو یا کوئی اور زبان ہو، خواہ وہ حساب کتاب جانتا ہو، مدینہ شریف کے ایمان والوں میں سے 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کے لیے یہی فدیہ ہے اور یہی چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موڑ پر بھی تعلیم کی فکر کی ہے، اس لیے کہ تعلیم اور علم کے بغیر انسان اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے، تعلیم اور علم کے بغیر رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے بارے میں تعلیم کی فکر کی ہے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا پیغام جس کو جبریل امین لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لے کر آئے ہیں، وہ 5 آیتیں، ان 5 آیتوں میں سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا آیت اس آسمانی کتاب کا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اہم چیز جس کا سب سے پہلا پیغام دیا ہے، سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے، وہ تعلیم اور تعلم ہے، وہ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ کسی پیغمبر، کسی نبی کی امت کے اندر سیکھنے سکھانے کو عبادت کا مقام اور درجہ نہیں دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سیکھنے سکھانے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طلباء کی، ان علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح پہلے سے ہر موقع پر آپ مدارس کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، ان علماء پر اعتماد کرتے چلے آئے ہیں، اسی طرح بلکہ اس میں اضافہ کریں اور ہمت رکھیں، دوسروں کا بھی ذہن بنائیں، ان مدارس کو آباد کرنے کی اور اپنے نسلوں کے بارے میں فکر کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.